اللہ اللہ، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا آپ نے قلعہ خیبر کو فتح نہیں کیا؟ کہا حضور 3 دن ہو گئے اس کو ہم فتح کرنے جاتے ہیں لیکن وہ فتح ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل صبح کو میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، اللہ جس کے ہاتھ پر اس باب خیبر کو فتح فرمائے گا۔ چوتھی صبح نمودار ہوئی مصطفیٰ جان رحمت، نو شہ بزم جنت، ساقی حوض کوثر، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کو اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جیسے ہی آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ کا جم غفیر سامنے لگا ہوا ہے، تمام اس لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ محبت دیکھیں ذرا دین کی، آپ جو ہے ان کی محبتیں دیکھیں، آپ جو ہے ان کی الفت دیکھیں، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ سرکار نے کل ارشاد فرمایا تھا کہ کل ہم ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جو جس کے ہاتھ پر اللہ قلعہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنی نگاہ کو دوڑائی، چاروں طرف صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب، حضرت علی کہاں ہیں؟ جیسے ہی اتنا کہا ایک صحابی آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار ان کی آنکھیں دکھائی ہیں، اضطراب بہت زیادہ ہے، درد بہت زیادہ ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، اس لیے حضرت علی کو دقت ہو رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ علی سے کہنا اس کو اس کے نبی نے بلایا ہے۔ جیسے ہی صحابی مصطفیٰ کے کاشانہ نبوت سے نکلے، نکلنے کے بعد علی کی چوکھٹ پر پہنچے، علی کی چوکھٹ کو کھٹکھٹایا، حضرت علی باہر تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو نبی نے بلایا ہے، میرے علی نے یہ نہیں کہا کہ میری آنکھیں دکھائی ہیں کل آؤں گا، میرے درد ہو رہا ہے میں کل آؤں گا، بلکہ انہوں نے جیسے ہی کہا کہ آپ کو نبی نے بلایا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضرت علی اپنے گھر سے نکلے ہیں، مصطفیٰ کے قریب آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا علی یہ لو آپ جھنڈا، اور اس جھنڈے کو لے کر قلعہ خیبر کو جو ہے فتح کیجئے، اللہ آپ کے ہاتھ پر اللہ آپ کو فتح نصیب فرمائے گا، آپ کو فتح یافتہ فرمائے گا۔ جیسے ہی اتنا کہا حضرت علی نے جھنڈا لیا ہے، مجاہدین اسلام کا ایک بڑا لشکر اپنے ساتھ میں لے کر آپ جو ہے چل دیے ہیں۔ جیسے ہی آپ چلے ہیں، کئی دن سے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اب جب قلعہ کی سیطیروں پر وہاں پر جو کمانڈو لگے ہوئے ہیں، ایسے کمانڈو جن کا نشانہ کبھی منخطا نہیں جاتا، خطا نہیں جاتا، جن کے نشانے میں اتنی دھار ہے جہاں نشانہ لگائیں وہاں فٹ بیٹھے، کبھی خطا نہیں جاتا۔ حضرت علی بیٹھے ہیں اپنی گھوڑی پر، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اس کی نکیل کو کھینچ دیا، اور کھینچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے مجاہدین اسلام نے حضرت علی کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ حضرت علی نکلتے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی دیکھا گیا کہ سامنے سے علی آ رہے ہیں، پادری چلا گئے کہ علی آ رہے ہیں، دیکھو وہ آ رہے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ فتح کر دے گا، تیر لگائے جائیں۔ چلوں پر تیر چلائے گئے، نشانہ لگایا گیا، حضرت علی کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ میں نے عالم تصور میں حضرت علی سے سوال کیا اے حضرت علی اپنے گھوڑے کی رفتار کو تھوڑا ڈھیلا کر لیجئے، ہلکا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے کوئی تیر لگ جائے، آپ کے تیر لگے گا آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے اگر ضرب لگ گئی تو ملت اسلامیہ کا بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اے علی اپنے گھوڑے کو تھوڑا ہلکا کر لیجئے، کہیں آپ کے کچھ ہو نہ جائے۔ جیسے ہی میں نے عالم تصور میں اتنا کہا اپنے گھوڑے کی رفتار کو کم کیجئے، علی کے تیور نے بڑھ کے آگے سے جواب دیا، کہا اے مولانا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا حضور آخر وجہ کیا ہے؟ کیا آپ موت سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ کو موت کا خوف نہیں ہے؟ کیا آپ کو موت کی دہشت نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ کہا ہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا حضور آپ کا دعویٰ یہ کیوں ہے؟ تب آپ نے ارشاد فرمایا میرا دعویٰ اس لیے ہے کہ جب نبی نے میرے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا، جھنڈا دیتے وقت مجھے ارشاد فرمایا تھا اے علی یہ جھنڈا لو اور جا کر قلعہ خیبر کو فتح کیجئے، اللہ آپ کے ہاتھ پر اس کو فتح کرے گا۔ جب تک میں قلعہ خیبر کو فتح نہیں کر لوں گا، جب تک مجھے موت چھو بھی نہیں سکتی۔ تم بات کرتے ہو آنے کی، مجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ آپ نے جو ہے کہا ہٹ میرے سامنے سے۔ ہم عالم تصور سے آئے، اور جب حضرت علی نے اپنی نکیل کو گھوڑے کی نکیل کو کھینچ دیا، آپ آگے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی قلعہ خیبر کے قریب پہنچے، اپنی اونٹنی سے اترے ہیں حضرت علی، اور آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے مجاہدین اسلام یہاں ضرب لگائیے۔ جیسے ہی انہوں نے ضرب لگائی، اپنا نیزہ اس پہ مارا، جیسے ہی نیزہ مارا کہاں اینٹ نکلنے کی بات، وہاں سے تھوڑا سا کنکڑ بھی نہیں نکلا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہاں رہنے
دیجئے دوسری طرف سے ٹرائی کرتے ہیں، دوسری جانب جا کر ضرب لگائی گئی لیکن وہاں سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا، بہت بھاری بنا ہوا ہے قلعہ خیبر۔ آپ نے فرمایا رہنے دیجئے، تمام مجاہدین اسلام کو حضرت علی نے پیچھے کیا، اور پیچھے کرنے کے بعد اپنی آستینوں کو حضرت علی نے یوں کر کے جو چڑھایا ہے، اور چڑھانے کے بعد میں اپنا پنجہ آگے بڑھایا اور آہنی پنجہ قلعہ خیبر پہ لگایا، اور لگانے کے بعد پورے قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جیسے اکھاڑ کے رکھا ہے وہاں ہڑکم مچ گیا، قلعہ خیبر کو اکھاڑ دیا گیا ہے۔ تیر لیجئے، وہاں سے تیر آ رہے ہیں جو کام لوگ اپنی ڈھال سے کرتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا علی نے کہ سامنے سے تیر آ رہا ہے، ڈھال کی جگہ پورے پھاٹک کو لگا دیا۔ انہوں نے جیسے ہی نیزہ مارا، آپ نے پھاٹک کو لگا دیا۔ انہوں نے تلوار کا ضرب کیا، آپ نے جو ہے اس دروازے کو لگا دیا۔ جو کام لوگ اپنی ڈھال سے لیتے ہیں مولا علی وہ قلعہ خیبر سے لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے مولا علی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب میرے نبی نے کہہ دیا کہ قلعہ خیبر کو فتح تم ہی کرو گے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، تو ان کا ماننا یہ ہے آسمان بدل سکتا ہے، زمین ہٹ سکتی ہے، چاروں سمت اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔